الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رفعت، آپ کی عظمت خود اللہ رب العزت کی ذات آپ کی ثنا خوان ہے۔ کوئی بھی کسی چیز کا خالق ہو، بنانے والا ہو، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کیا چیز بنائی۔ اللہ خالق ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اللہ نے بنائی ہے، وہ مصور جانتا ہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا بنایا ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی تعریف کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن مقدس میں رب ذوالجلال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف فرمائی ہے، اور یقیناً وہ حقیقت پر مبنی تعریف ہے، اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہے، کہ ہم میں سے اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی اس کا محبوب ہے، تو وہ زمین و آسمان کے قلابے ملا کے مبالغہ آرائی کر کے اس کے چھوٹے قد کو بڑا کرنے کی کوشش کرے، یہ تو ممکن ہے، مگر رب ذوالجلال
اللہ احکم الحاکمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف فرمائی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ کئی شعبے ہیں، کئی انداز ہیں میرے رب کے تعریف کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ کی طرف سے جو تحفے دیے گئے، جو منصب دیے گئے، آپ کو جو رفعت دی گئی، کہ کہیں پر تو اللہ رب العزت نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا کہ پہلے انبیاء ایک علاقے کے لیے آتے تھے، ایک قوم کے لیے آتے تھے، اور آ کر وہ اپنی قوم کو بھی اسی انداز سے ہی خطاب کرتے تھے کہ یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ قرآن بھرا پڑا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جنہیں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ نے یوں نہیں فرمانا کہ یا قوم، اے میری قوم، آپ کو جو ہم نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے، آپ کی نبوت اور رسالت سے لے کر قیامت تک اب بیچ میں کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے۔ آپ ساری خلقت کے لیے، کیا عرب اور کیا عجم، کیا یورپ اور کیا ایشیا، کیا سمندر کے جزیرے، جہاں جہاں تک میں خالق کے کائنات کی ربوبیت ہے وہاں تک کے لیے آپ کی رسالت ہے۔ اس لیے آپ نے جو اعلان فرمانا ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الناس، الناس ہے ساری کائنات کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت نہ کسی خاص علاقے کے لیے، نہ کسی ایک ملک کے لیے، نہ کسی خاص قوم کے لیے، ہر ایک کے لیے آپ کی نبوت اور رسالت ہے۔ جس طرح میرے رب کے رب ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت اور رسالت فرمایا ہے، اب آپ کی نبوت اور رسالت میں بھی کوئی نبی شریک نہیں ہے۔ وہ رب ہونے میں وحدہ لا شریک، یہ اس کے خاص رسول ہونے میں وحدہ لا شریک، یہ اکیلے ہی ہیں جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین فرمایا ہے، کسی اور نبی کو نہیں فرمایا گیا۔ یہ اکیلے ہیں جن کے بارے میں میرے رب نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ عربی کی شد بدھ رکھنے والا لاکا، صرف تیرے لیے، لاکا صرف تیرے لیے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا، ہر ایک کے لیے نہیں۔ یا اللہ تیرے نبی بہت سارے، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء آئے، جہاں رفعت شان کی بات ہوئی وہاں آپ کہتے ہیں لاکھا، صرف تیرے لیے۔ یہ صرف تیرا منصب ہے کہ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا، کہ رب کے نام کے ساتھ شاہ عرب کے نام کو جوڑ دیا گیا۔ اذان مکمل نہیں ہوگی جب تک میرے نبی کا ذکر نہیں ہوگا، تکبیر مکمل نہیں ہوگی جب تک میرے نبی کا ذکر نہیں آئے گا، حتیٰ کہ نماز جیسی عبادت جو عبادتوں کی بھی سردار عبادت ہے، وہ بھی تکمیل تک نہیں پہنچے گی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تشہد میں، درود میں ان کا ذکر جب تک نہ آئے، نماز مکمل نہ ہو۔ جنازے میں بھی پہلی تکبیر میں رب کی تعریفیں ہوں گی تو دوسری تکبیر کے بعد میرے نبی کی ذات کے لیے درود ہوگا، حتیٰ کہ قبر کا سوال جواب بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک میرے نبی کا ذکر نہیں ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میرے نبی کے نام کو ایسا جوڑ دیا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ دنیا میں بھی، فرش پر بھی، عرش پر بھی، جب دنیا ختم ہو جائے گی، آپ جسے یوم آخرت کہتے ہیں، یوم القیامہ کہتے ہیں، اس حشر کے میدان میں بھی رفعت شان بلند رہے گی تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی رہے گی۔ یہ محض خطابت کی باتیں نہیں ہیں، میں نے جس طرح عرض کیا یہ حقیقت پر مبنی میرے نبی کی شان ہے، اس میں مبالغہ آرائی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا، کھلا میدان ہے، سورج سوا نیزے کے برابر آ گیا، زمین کاپر کی تانبے کی ہو چکی ہے، آج لاکھوں کروڑوں میل دور سورج کی تپش برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ننگے بدن باہر کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، وہاں کسی کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، سورج اتنا قریب ہوگا، سوائے میرے رب کے عرش کے کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے علاوہ کوئی پانی بھی میسر نہیں ہوگا۔ خلقت بڑی پریشان ہوگی کہ پتہ نہیں حساب کتاب کب شروع ہو۔ لوگ آپس میں مشورہ کرتے کرتے علماء کرام کے پاس آ جائیں گے، معلوم ہوتا ہے مولوی کی ضرورت میدان محشر میں بھی پڑے گی کہ آپ ہمارے دنیا میں رہبر اور رہنما تھے، ہمارے فرائض کے امام تھے، آپ ہمیں بتائیں کیا کیا جائے، اللہ نے ابھی تک حساب کتاب شروع ہی نہیں کیا۔ وہ فیصلے تو بعد میں ہونے ہیں کہ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، یا اللہ حساب کتاب شروع تو کر، کیسے کیا جائے۔ کہنے والوں نے مشورہ دیا، ساری ذریت انسانیت کے ابا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ، منصب ان کو دو اور ان سے جا کر درخواست کرو کہ وہ اللہ سے درخواست کریں گے یا اللہ حساب کتاب کچھ دیر بعد ہی آپ نے شروع کرنا ہے، ابھی سے شروع کر دیں، لوگ سارے پریشان ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیفیت یہ ہوگی، لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، حتیٰ کہ کسی کے گناہ اتنا زیادہ ہوں گے کہ وہ اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا کہ اس کے کانوں کی لو تک اور اس کے منہ تک اس کا پسینہ آیا ہوگا۔ لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، ابا جی اللہ سے درخواست کریں گے اللہ حساب شروع تو کرے۔ حضرت آدم فرمائیں گے لست لہا، یہ میرا منصب نہیں ہے۔ اس جملے پہ غور کیجئے گا، آگے چل کے پوچھوں گا پھر آپ سے کہ آپ کو یاد بھی ہے یا نہیں۔ لست لہا، یہ میرا منصب نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ میں اگر جا کر اللہ سے عرض کروں کہ یا اللہ حساب شروع کر، اور میرا رب کہے کہ ہاں بالکل شروع کرتے ہیں، باقیوں کا بعد میں شروع کریں گے، میرے آدم پہلے آپ مجھے حساب دیں، میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ جنت کے اس درخت کے قریب نہیں جانا، آپ نے وہ درخت کیوں کھایا؟ بھائی میں تو اللہ کے پاس نہیں جاتا۔ ائتو نوحا، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، خلقت آئے گی، نوح علیہ السلام سے درخواست کریں گے، آپ اللہ کے نبی ہیں، 950 سال تک اللہ کی وحدانیت کو آپ نے بیان کیا ہے، آپ کا زمانہ تبلیغ سارے انبیاء سے زیادہ ہے، آپ سے بڑھ کر رب کے قریب کون ہو سکتا ہے؟ حضرت آپ دعا کریں، اللہ سے درخواست کریں یا اللہ حساب شروع کر۔ وہ فرمائیں گے لست لہا، یہ میرا منصب نہیں ہے۔ ائتو ابراہیم، اللہ کے خلیل کے پاس جاؤ جو اللہ کے دوست ہیں، جن کے بارے میں رب نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے ابراہیم کو اپنا یار بنایا ہے، وہ جو اللہ کا دوست ہے اس کے پاس جاؤ۔ خلقت آئے گی، حضرت ابراہیم کہیں گے لست لہا، چلتے چلتے موسیٰ کلیم اللہ
عیسیٰ روح اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ آئیں گے درخواست کریں گے، اللہ نے آپ کو اپنی خاص قدرت کن فیکون سے پیدا فرمایا ہے، بغیر والد کے آپ کی پیدائش ہوئی، پھر آپ کو ایسے عظیم معجزات اور کمالات سے اللہ نے نوازا ہے۔ حضرت آپ اللہ سے درخواست کریں کہ یا اللہ حساب شروع کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا ہوگا؟ وہ فرمائیں گے لست لہا، یہ میرا منصب نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ ائتو محمدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وَهُوَ خاتم النبیین۔ جب ان کے ہاں جاؤ گے تو پھر تمہیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ پہلے آدم کے پاس گئے تھے، انہوں نے حضرت نوح کا راستہ دکھایا، انہوں نے حضرت ابراہیم کا راستہ دکھایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ میدان محشر کی بات ہو رہی ہے، یوم القیامہ کی بات ہو رہی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے میرے نبی کے ذکر کو کیسا بلند کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ائتو محمدن وَهُوَ خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہی رب سے بات کر سکتے ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں۔ ان کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا تھا۔ خلقت آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ آنے والے ہیں کون؟ کیا سارے امت محمد الرسول اللہ کے لوگ ہوں گے؟ نہیں نہیں، ان میں یہودی بھی ہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں، حتیٰ کہ منکر قادیانی بھی ہیں، ساری خلقت ہے نا۔ میرے نبی کا چرچا ایسا بلند کریں گے اللہ رب العزت میدان محشر میں، جنہوں نے دنیا میں میرے نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، وہ بھی آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر درخواست کر رہے ہیں۔ جیسے ہی لوگ کہیں گے، حضور فرمائیں گے آنا لہا۔ سارے نبیوں نے کہا تھا لست لہا، ہمارا منصب نہیں ہے۔ میرے نبی سے جب درخواست کی جائے گی تو حضور فرمائیں گے آنا لہا، ارے یہ منصب تو میرا تھا، تم کہاں کہاں دھکے کھاتے رہے، یہ کام میرا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جاؤں گا اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ یوں نہیں ہے کہ جاتے ہی حضور کہیں گے یا اللہ حساب شروع کریں، مجال ہے اس کے سامنے کون بولے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، اس کے سامنے کوئی کلام ہی نہیں کر سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ حضور فرماتے ہیں میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، میں اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا جو ابھی میرے ذہن میں، میرے دل و دماغ میں ہے ہی نہیں، بس اس وقت میرا رب میرے ذہن میں ڈالتا جائے گا اور میں اپنے رب کی تعریفیں کیے جاؤں گا۔ کتنے وقت کے لیے؟ حضور فرماتے ہیں 7 دن 7 رات کا جو وقت ہے، اتنے وقت تک کے لیے میں بس اللہ کی تعریفیں ہی کرتا رہوں گا، حتیٰ کہ میرا رب مجھے کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر تو اٹھائیں، بس میری تعریفیں کیے جا رہے ہیں، سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، وَبِحَمْدِكَ، تعریفیں ساری تیری ہیں، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، برکت والا نام تیرا ہے، وَتَعَالَى جَدُّكَ، اللہ بزرگی بڑائی صرف تجھ ہی کو زیب دیتی ہے، لا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا کوئی بھی سجدوں کے لائق ہی نہیں ہے، بس تعریفیں کیے جا رہے ہو۔ ارفع راسک یا محمد، اے میرے محمد سر تو اٹھائیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے اللہ مجھے حکم دیں گے میں سر اٹھاؤں گا، اللہ مجھے کہیں گے سل، مانگیے نا تؤتا، عطا کیا جائے گا، وشفع تشفع، میرے پیغمبر آپ سفارش کیجئے
آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میرے پیغمبر، دنیا میں ہم نے آپ سے کہا نہیں تھا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ؟ ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ خود کہہ اٹھیں گے کہ میرے اللہ میں راضی ہو گیا۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو راضی کریں گے ہم۔ میرے پیغمبر، آج کا دن اگر آپ کو راضی کرنے کا نہیں ہوگا تو پھر کون سا دن ہوگا؟ آپ مانگیے تو صحیح۔ تب جا کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کریں گے، یا اللہ خلقت بڑی پریشان ہے، آپ حساب کتاب شروع فرمائیے۔ اس لیے صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں ساری ذریت آدم کا سردار ہوں گا۔ ساری ذریت آدم میں حضرت آدم بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں علیہم السلام، تمام انبیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں میں سب کا سردار ہوں گا۔ یہ سرداری یہی ہے جسے اس حدیث میں میں نے آپ کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے قبر بھی میری ہی کھلے گی، میں قبر سے اٹھوں گا اور سب سے پہلے میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں گا جس کی شفاعت کو اللہ قبول فرمائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ شفاعت کبریٰ، یا اللہ ہمیں شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ حالانکہ یہ شفاعت کبریٰ یہی ہے کہ ساری خلقت کے حساب کے لیے حضور شفاعت کر رہے ہیں۔ یہ ہے شفاعت کبریٰ جو سبھی کو نصیب ہو رہی ہے۔ یہودی بھی فائدہ اٹھائیں گے، عیسائی بھی، دیگر جتنی بھی اقوام ہیں کفار کی، سارے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اللہ حساب شروع کریں گے، پھر ہر ایک کی زبان پر میرے نبی کی تعریفیں ہوں گی۔ یہودی بھی تعریف کرنے پر مجبور ہوں گے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے سن لی ہے اور انہی کی درخواست پر اللہ نے حساب کتاب شروع کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ میرے نبی کی ذات کے ساتھ محبت کی جائے۔ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کے حکموں کو بجا لاتا ہے، اس کے کسی حکم کے سامنے سر اٹھاتا نہیں ہے، سر جھکا دیتا ہے کہ جو حکم ہو آپ کا۔ صحابہ نے تو زندگی ایسے ہی گزاری۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا، صحابہ شہد کی مکھیوں کی طرح وہاں بنبنانے جمع ہو گئے۔ حضور وضو فرما رہے ہیں، حضور نے کلی فرمائی، ایک قطرہ پانی کا بھی نیچے نہیں گرنے دیا صحابہ نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور دھویا، مبارک بازو دھوئے، پاؤں دھوئے، ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گیا۔ سارے آگے بڑھ رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں اگر چلو آ گیا تو باقی والے اس کی منتیں کر رہے ہیں کہ کوئی ایک قطرہ ہمیں بھی دے دو کہ ہم بھی اپنے چہرے پر مل لیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، کس بات نے تمہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ میرے منہ کی کلی کا پانی بھی نیچے نہیں جانے دیا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ہمیں ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ اگلی بات کو توجہ سے سننا ہے، اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ سب بھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے سنا نا کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہم آپ کا استعمال شدہ پانی زمین پر نہیں جانے دیں گے، حضور نے فرمایا تم بھی اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول بھی تم سے محبت کریں، 3 کام کرنے۔ پہلا کام یہ ہے امانت کو اختیار کرنا۔ یہی کام بڑا مشکل ہے، پاکستان کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے، امانت میں خیانت۔ خزانہ ہاتھ آیا ہے تو بھائی شیر مادر کی طرح اس کو استعمال کر رہے ہیں، گویا کہ اپنے ماں باپ کا حق ہے، جیسے چاہیں استعمال کریں، خود کھائیں، اپنوں کو نوازیں، ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں۔ قومی املاک ہیں، قومی مال ہے،
لوگوں کی جیب سے لیا ہے، قومی خزانے کا حصہ تھا، تم نے اس کو اپنی مرضی سے استعمال کیا، یہ کیا ہے؟ خیانت۔ رمضان المبارک میں اللہ نے عمرے کی سعادت نصیب فرمائی، آخری عشرہ تھا، دسترخوان پہ بیٹھے تھے، میرے برابر میں کابل کا ایک افغانستان کا بہت ہی پڑھا لکھا سلجھا ہوا حاجی صاحب بھی بیٹھا تھا۔ سلام دعا ہوئی، کہنے لگے ہم افغانستان کے ہیں۔ بات چل پڑی کرنسی کے اوپر، بات چل پڑی پیسے کے اوپر، آپ کتنے پیسوں سے آئے عمرے میں، آپ کے ہاں کرنسی کے ریٹ کیا ہیں، ڈالر کتنے کا چل رہا ہے۔ جب وہ بتانے لگے تو میں حیرت میں ڈوب گیا، بھئی وہاں اتنا سستا، میرے ہاں اس وقت ڈالر 250 سے بھی اوپر، ان کے ہاں 85 روپے کا۔ اس نے ایک جملہ کہا، وہی سنانے کے لیے میں اس طرف بات کو لے آیا ہوں، وہ ساری کہانی نہیں سنا رہا۔ کہنے لگا اصل میں آپ کے ہاں خیانت بہت زیادہ ہے۔ جو جملہ اس نے استعمال کیا، آپ کے ہاں خیانت اس میں زیادہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرط لگائی کہ اگر تم چاہتے ہو، تم تو اللہ رسول سے محبت کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول بھی تم سے محبت کریں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ امانت۔ امانت کیا ہے؟ ایک شخص نے اگر رازداری میں آپ سے مشورہ بھی کیا ہے تو اس کا مشورہ بھی آپ کے پاس امانت ہے، اس کی اجازت کے بغیر کسی اور کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے ہو۔ دوسرے نمبر پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بات کرو تو سچ بولو۔ یہ کام بھی بڑا مشکل ہے، ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں، چونکہ یہ وبا کی طرح پھیل چکی ہیں، امانت میں خیانت، گفتگو میں جھوٹ، ہر ایک لگا ہے اپنی چرب زبانی کے ذریعے جھوٹ بول کر دوسرے کو پاگل الو بنا کر فائدہ کیا حاصل کر رہا ہے؟ چند ٹکے دنیا کے۔ اللہ کی قسم آپ سب جانتے ہیں کفن میں جیب نہیں لگی ہوئی، آپ سب جانتے ہیں جب آپ اپنے مال کی فہرست بناتے ہیں آپ کا حصہ اس میں ہوتا ہی نہیں ہے، جتنا بھی ہوتا ہے وہ آپ کے وارثوں کا ہوتا ہے۔ اتنا بیٹے کے لیے، اتنا بیٹی کے لیے، اتنا بیوی کے لیے، ارے دوسروں کے مال کو جمع کرنے کے لیے اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے؟ چند ٹکوں کا فائدہ جھوٹ بول کر۔ یہی وجہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجر کی تجارت میں اس وقت تک برکت رہے گی جب تک وہ سچ سے فائدہ حاصل کرے گا، سچ بولے گا۔ جیسے ہی اس نے جھوٹ بولنا شروع کیا، اللہ اس کے مال سے برکت کو ختم کر دیں گے۔ کیا خیال ہے؟ اس وقت مال کی کوئی کمی ہے؟ مال تو بہت ہے لوگوں کے پاس، دیکھا نہیں آپ نے؟ لوگ 20-20 لاکھ روپے کی قربانی کر رہے ہیں، ایک جانور خرید رہے ہیں 20 لاکھ۔ مال ہے نا، مال ہے، برکت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہیں پر تو خیانت کا مال ہے، کہیں پر جھوٹ کی ملاوٹ ہے۔ تیسرا حکم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول بھی تم سے محبت کریں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یاد رہیں گی یہ باتیں، یہ سر کے اوپر سے گزر جائیں گی، ایک کان سے سنی دوسرے سے نکل گئیں تو میرا کہنا بھی بیکار، آپ کا سننا بھی بیکار۔ اور اگر پلے باندھ لیا کہ یار میرے ساتھ کوئی کچھ بھی خیانت کرتا رہے میں نہیں کروں گا، میرے ساتھ بے شک جھوٹ بولنے والے دھوکہ کرتے رہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے۔ جھنڈیاں لگا لینا بھی بہت آسان ہے، چراغاں کر لینا بھی بہت آسان ہے، حلوے مانڈے شربت کی سبیلیں تقسیم کر لینا بھی بہت آسان ہے۔ ان باتوں پر عمل کرنا آج کے مسلمان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جس کا میلاد منا رہے ہو نا، اس کا میلاد نہ مناؤ، اس کو مناؤ۔ جملہ سمجھے ہو یا ضائع ہو گیا جملہ؟ جس کا میلاد منا رہے اس کا میلاد منانے کی ضرورت نہیں، اس کو منانے کی ضرورت ہے۔ اور وہ جھنڈیاں لگانے سے خوش نہیں ہوتا، وہ دیگیں پکانے سے خوش نہیں ہوتا، وہ خوش ہوگا جب تو تجارت میرے نبی کی سنت کے مطابق کرے گا۔ کیا تو سارا سال کم تولے، کم ناپے، 2 نمبر چیز 1 نمبر کہہ کر بیچے، اپنے مسلمان بھائیوں کو اور اپنے پاکستانی قوم کو
اپنی ہی ہم جنسوں کو پاگل اور بے وقوف بنا کر چند ٹکوں کا فائدہ حاصل کرے اور پھر سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منا لے تو کیا بخشش ہو گئی؟ میرا نبی خوش نہیں ہوگا، میرے نبی اس وقت خوش ہوں گے، میرے نبی تجھ سے تب محبت کریں گے جس میں شرط لگائی گئی اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ پڑوسی آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو؟ بھائیو، مسجد کی صف میں آپ کے برابر میں کھڑا ہونے والا بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ سفر کر رہے ہو، بس میں بیٹھے ہو یا جہاز میں، برابر والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا بھی آپ کا پڑوسی ہے، اگرچہ چند لمحوں کے لیے ہے۔ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، جس روڈ پہ آپ جا رہے ہیں، آپ کے دائیں بائیں روڈ پہ چلنے والی گاڑیاں یہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ اور میرے حضور کا کیا فرمان ہے؟ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک۔ ان کی طرف سے بے شک زیادتی ہو جائے، میری طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، میت کی تدفین کا قبر کی تیاری میں ذرا دیر باقی تھی، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، قبر کی کھدائی والے قبر کی کھدائی کر رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، زمین پر بس یوں ہی لکیریں بناتے بناتے سرد آہ بھری میرے نبی نے، اور فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، کہتے ہیں اخواننا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم سب آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ یہ کون سے بھائی آ گئے جن کے دیکھنے کی، جن کو ملنے کی آپ کو اتنی تڑپ ہے کہ اے کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا؟ حضور نے فرمایا نہیں، تم نے میرا حسن دیکھا ہے، مجھ پر نازل ہونے والی وحی کو دیکھا ہے، تم میرے نبوت کے عینی شاہد اور گواہ ہو۔ میرے بھائی وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اپنی جان مال عزت سب کچھ مجھ پر قربان اور فدا کرنے کے لیے تیار ہوں گے، میرے بھائی تو وہ ہوں گے۔ صحابہ نے اگلا سوال کیا، یا رسول اللہ آپ اپنے ان بھائیوں کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ وہ آپ کے بعد آئیں گے، آپ ان کو دیکھ نہیں سکیں گے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے بعد آئیں گے، آپ ان کو دیکھ نہیں سکیں گے، قیامت کے دن آپ انہیں پہچانیں گے کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غر المحجلین، مجھے یہ بتاؤ اگر کسی بندے کا استبل ہو گھوڑوں کا، مشکی نسل کے کالے گھوڑے ہوں، ان میں اکثر چند گھوڑے ایسے ہوں پنج کلاں جن کی پیشانی بھی سفید، چاروں پاؤں بھی سفید، کبھی ایسے گھوڑے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا اگر کچھ گھوڑے ایسے بھی ہوں تو کیا مالک کو ان مشکی اور کالے گھوڑوں میں ان پنج کلاں گھوڑوں کے پہچاننے میں کچھ مشکل ہوگی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، وہ تو فوراً پہچانے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد آنے والے وہ میرے امتی جن کو میں اپنا بھائی کہہ رہا ہوں اور جن کی ملنے کی آرزو کر رہا ہوں، ان کے اعضائے وضو قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، ان کو دیکھتے ہی میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو میں جب ہاتھ دھوتے تھے نا، یہاں تک دھوتے تھے۔ شاگرد نے کہا حضرت یہ عضو وضو تو نہیں ہے، عضو وضو تو یہاں تک ہے کہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، یہاں تک کیوں دھوتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کا اپنا عشق تھا، فرمانے لگے تو نے وہ حدیث نہیں سنی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے والے کے اعضاء میدان محشر میں چمکیں گے۔ ابو ہریرہ یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ ہاتھ ادھر تک نہ چمکے، ادھر تک چمکتا رہے۔ چمکے گا کس کا؟ جس نے وضو کرنا ہے۔ وضو کون کرے گا؟ جس نے نماز پڑھنی ہے۔ نمازوں میں مساجد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور میرے نبی کی محبت کے نام پر، عشق رسول کے نام پر جلوسوں میں، روڈوں پر کتنے لوگ ہوں گے، نظارہ کر لیجئے گا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، کامل اتباع کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے جو چاہتے ہیں اللہ ہمیں ویسا ہی بنا دے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔